والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں صبح کی نماز میں اس وجہ سے نہیں آتا، فجر کی نماز جماعت میں، کہ فلاں شخص نماز کو لمبا کرتے، کافی لمبی نماز پڑھاتے۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وعظ میں، کسی نصیحت میں، کسی تقریر میں اتنے غصے میں نہیں دیکھا جتنا لمبی نماز پڑھانے والوں پر دیکھا۔ آپ بہت ناراض ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کو نفرت دلانے والے ہو، یعنی لمبی نماز پڑھا کر لوگوں کو نفرت دلانے والے ہو۔ سنو، جب تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ، اس لیے کہ مقتدیوں میں ضعیف، بوڑھے اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری 702 نمبر۔ ہمیں اس کا تجربہ بھی ہوا۔ ہم دورے پر گئے سندھ میں، اور ایک پروفیسر کے ہاں عالم دین تھے، ان کے ہاں مہمان ٹھہرے۔ صبح اذان ہوئی، آج سے 30 سال پہلے کی بات، 25-30 سال۔ تو ہم نماز کی تیاری جلدی میں کرنے لگے، تو وہ کہنے لگے، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، آپ تسلی سے کریں۔ میں نے کہا جماعت شروع ہو گئی ہے۔ کہتے کوئی مسئلہ نہیں، تسلی سے واش روم جائیں، وضو کریں، آرام آرام سے جائیں، پہلی رکعت ملے گی آپ کو۔ ہم بڑے پریشان ہوئے، ایسی کیسے ہو سکتا ہے؟ بزرگ عالم دین تھے۔ کہتے میں نے نہیں پڑھنی نماز اس کے پیچھے، میں اپنی نماز گھر میں ہی پڑھتا ہوں، بالکل سامنے مسجد سے، یہ مارکیٹ ہے اور یہ مسجد ہے، وہاں گھر ہے، یہ مسجد۔ ہم نے مذاق سمجھا، بھی ناراض ہوں گے یہ امام صاحب سے۔ ہم بڑے آرام سے وضو کیا، واش روم گئے، تیاری کر کے گئے، پہلی رکعت میں ملے، کھڑے کھڑے ہم بھی تھک گئے، پہلی رکعت ہی ختم نہیں ہوئی۔ ہمیں خیال آیا دوسری بھی پڑھنی ہے ابھی، حالانکہ آدھی رکعت تو ہم پا ہی نہ سکے، آدھی تلاوت آدھی پائی، تو ہمیں کہا اب تو یہ چلا جائے گا۔ اوہ، سلام پھیرا نا جب، تو پورے 30 منٹ کی جماعت تھی، آدھے گھنٹے کی فجر کی جماعت۔ ہم واپس آئے تو سارے مسکرا رہے تھے، پروفیسر صاحب ہمارے انتظار میں تھے۔ کہتے ہاں جی مل گئی تھی پہلی رکعت؟ ہم نے کہا جی بڑی خوبصورت ملی۔ کہتے یہ پورے 30 منٹ کی نماز پڑھاتا ہے روزانہ، میں بوڑھا آدمی ہوں، میں گھر میں ہی پڑھ لیتا۔ یہ حدیث ہے ان کے لیے صحیح بخاری کی 702 نمبر، کہ پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ضعیف بھی ہوتے ہیں۔ ہم جمعے کے دن سورت الف لام میم سجدہ اور سورت دہر پڑھتے ہیں، سنت ہے۔ ہمارے 18 منٹ لگتے ہیں، میں نے کئی دفعہ 17-18، اس میں بھی ہم تھوڑی سی قرات تیزی سے کرتے ہیں، سنت کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اور جو مستقل آدھا گھنٹہ فجر کی نماز پڑھاتا ہو، کئی لوگ ایسے پڑھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ریاض میں، سعودی عرب میں ایک مسجد، بڑی مشہور مسجد اور بہت بڑی مسجد، ویسے سعودیوں کی مسجدیں بہت بڑی ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی بہت بڑی مسجد، اور نماز کی
تعداد نمازیوں کی بے بہا، تو وہاں ذوق سے نماز پڑھنے والے جاتے ہیں ان امام کے پیچھے۔ اللہ کا ولی ہے وہ، بڑا نیک آدمی، وہ ظہر کی نماز بھی آدھے پونے گھنٹے کی پڑھاتے ہیں، 4 فرض۔ رکوع میں گئے ہیں نا تو بس پھر گئے ہیں، رب بھی اٹھائے گا۔ اور میں حیران تھا کہ دنیا اس کے پیچھے نماز پڑھنے جاتی تھی، اس امام کے پیچھے جانا ہے جو نماز بڑے سکون سے پڑھاتا ہے۔ پاکستانی ایک مولوی کو لے گئے، بڑے عالم ہے، بڑا خطیب، باڈی بھی صحیح بھاری۔ وہاں جب آدھے گھنٹے کی نماز پڑھی نا، سلام پھرتے کہتے ہیں بدتی، جو لے کر گئے تھے میزبان وہ انہیں پہلے ہی پتا تھا لا الہ الا اللہ۔ تو ان کی مسجد میں نماز بڑی مشہور ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء لیٹ پڑھاتے ہیں، سارے سعودیہ میں نمازیں ہو جاتی ہیں، ان کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ آدھا گھنٹہ 35-40 منٹ، سبحان اللہ۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ سینکڑوں لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اسپیشل لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، آج نماز ان کے پیچھے پڑھیں گے، بھائی کوئی سکون سے نماز ہی پڑھائیں۔ یہاں ذرا ایک دن پڑھاؤ نا تو مسجد بندہ ہی کوئی نہ ہو سی سارے کہیں گے چودھری صاحب کو، شاہ جی کو سمجھاؤ۔ سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی، جب تم لوگوں کی امامت کرو تو ان کو نماز ہلکی پڑھاؤ، ہلکی پڑھاؤ، کیونکہ تمہارے پیچھے بوڑھے، مریض، کمزور اور کام کاج والے لوگ، مزدور طبقہ، مالک نے کہنا نماز تے جا گئے مسجد بنانے لگ گئے ہیں، واپس نہیں آیا، خیال رکھو ان کا۔ ہماری عام نمازیں میرے خیال میں 7-8 منٹ کی ہوتی ہے، میں جب پڑھاتا ہوں تو مجھے ایک دفعہ میرے مدیر نے 10 منٹ کی، میرے مدیر نے مجھے ایک دفعہ ظہر کی نماز پہ، امام صاحب نہ آئے سعودیہ میں، ریاض میں، نا قصیم میں، مجھے کہنے لگے تفضل شیخ، میں نے یہی پاکستانی نماز پڑھائی، سلام جو پھیرا نا، عربی میں کہتے ہیں ما فی شغل عندک، تجھے کوئی اور کام نہیں ہے، دفتر نہیں جانا تھا؟ پھر امام جب ناغہ کرتا نا تو میرا مدیر، چھوٹی سی داڑھی ہوتی تھی، موٹی مشین پھراتے تھے بس، لیکن مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے عقیدے کی وجہ سے، کہ پاکستانی بڑا سلفی ہے، صحیح عقیدے کا گفتگو کرتا ہے۔ انہوں نے پھر دوبارہ مجھے زندگی میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں کہا، خود ہی آگے ہو جاتے، کہتے کبر کبر شیخ کبر، تکبیر پڑھ تو پیچھے ہی ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ہلکی نماز کا مطلب کیا ہے؟ اطمینان سے رکوع، اطمینان سے سجدہ، اطمینان سے قومہ، اطمینان سے قیام کے اندر سورۃ مزمل نہ شروع کریں۔ ہلکی نماز کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ رکوع سجدے سارے درم برم، شالیمار ایکسپریس، ساری ستیہ نات ہو جائے گا، حنفیوں کی نماز ہے وہ، تو ہماری نماز تھوڑا ہے۔ صحیح مسلمانوں کی جو نماز ہے وہ اطمینان والی نماز ہے، کیونکہ اگر اطمینان نہ ہوا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ قرآن کی تلاوت آپ چھوٹی کریں، سورج جو پڑھنے لگے ہیں تو وہ ذرا آپ چھوٹی پڑھ لیں۔ ہلکی نماز کا مطلب یہ ہے، قیام اسے مختصر کر لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو، صحیح مسلم 756، قیام لمبا ہو افضل نماز۔ فرض پڑھا کر سنتوں میں سورۃ بقرہ ہی پڑھ لو پھر کھڑے ہو کر نا، اکیلے ہو نا، جہاں تک ہمت ہے پڑھتے رہو، لیکن جماعت میں اپنے احباب کا خیال رکھو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔